ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 154th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ دوستوں، میں نے ویسے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں یہ یوٹیوب چینل ہوگا اور میں ریڈیو ہمالیہ بناؤں گا اور خبریں پڑھوں گا اور میڈیا میں میرا ایک رول بنے گا اپنے دیش کے رکشا کے لیے۔ میں تو ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بندوق ہو اور میں پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ دشمن کے خلاف گریلا جنگ کروں، یا میں سینا میں ہوں اور میں اپنے جو قبضے میں علاقے ہیں وہ چھڑانے کے لیے جو ہے وہ جموں کے راستے میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں داخل ہوں۔ لیکن یہ ریکھاؤں کا کھیل ہے، معلوم نہیں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت کس انسان کو کس محاذ پہ لڑنا پڑ جائے۔ دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو اس وقت جو خطرات لاحق ہے پاکستان کی طرف سے، فوری خطرات، یعنی اس کے میں ثبوت لے کے آیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ جو جرنیل ہیں ان کی ویلتھ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر جنرل شعیب امجد ہیں، جو کہ ظاہر ہے آئی ایس آئی کے پے رول پہ ٹاک شوز میں جا کے بکواس کرتے ہیں بہت ساری، ایکسکیوز مائی لینگویج۔ تو یہ جنرل شعیب امجد صاحب نے پچھلے دنوں ہم لوگوں کے خلاف بھی ہمارے نام لے لے کے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ تو ان کی جائیداد کا کھوج لگایا ہے۔ انہوں نے 15,000 ایکڑ جو ہے زرعی زمین وہ 264 روپے فی ایکڑ کے حساب سے خریدی ہے۔ تو یہ ان کے کرتوت ہیں۔ اب میرے پاس ایک اور لسٹ ہے، اور یہ لسٹ جو ہے یہ ہے جو آپ کے ڈائریکٹر جنرل پرسنل سروسز اور پروویسٹ مارشل جو ہے میجر جنرل امتیاز، ان کی جائیداد جو ہے وہ یہ ہے کہ دو ان کے ایک کنال کے دو ان کے پلاٹ ہیں ڈی ایچ اے یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ ایسوسیشن یا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کہہ لیں، لاہور میں۔ پھر ان کے دو کنال کے 3 پلاٹ ہیں ان کے ڈی ایچ اے اسلام آباد میں۔ ان کے 4 ایک کنال کے پلاٹ ہیں ڈی ایچ اے پشاور میں۔ ان کے 20 جو ہے ایکڑ زمین ہے بھاگل پور میں۔ پھر ان کے پاس 2 بنگلے ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد فیز 2 میں۔ پھر ان کے پاس 2 ٹویوٹا رینج روور ہیں، وہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کی قیمت ذرا گوگل پہ چیک کر لیجئے گا، آپ تھوڑا سا کام آپ بھی کر لیا کریں نا۔ اچھا، اس کے بعد ان کے پاس 3 ٹویوٹا 1.5 جی ایل آئی کی کاریں ہیں، 7 ملازم ہیں ان کے گھر میں، 5 ان کے پاس پی ٹی سی ایل کے فون ہیں، یعنی جو لینڈ لائن فون ہوتی ہے، پی ٹی سی ایل کے 5 فون ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھاگلپور میں ان کی زرعی زمین ہے۔ اور اس سے جو پچھلا پروگرام میں نے کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوجی جو جونیئر افسرز ہیں، جو نئے آنے والے افسران ہیں، ان کی مراعات اور پرکس جو ہے ان کو وہ کاٹ رہے ہیں۔ وہ اب ان کو جو ہے وہ فلیٹ نہیں ملے گا، ان کو آرڈلی نہیں ملے گا، ان کو جو ہے وہ دوسرا گھر جو ہے وہ نہیں ملے گا، اس طرح کی چیزیں۔ اور ان کے آپ حالات دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ذرا چلتے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی طرف۔ میں آپ کو یہ واضح طور پر سمجھا دینا چاہتا ہوں اور بتا بھی دینا چاہتا ہوں کہ چائنا نے بلوچستان پر مکمل قبضہ کرنے کا، یعنی کہ ٹوٹل آکوپیشن کا جو ہے پلان بنایا ہوا ہے، اور یہ سی پیک کی وجہ سے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اصل میں سی پیک ہے کیا۔ تو سی پیک کی وجہ سے اور گوادر پورٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کے یہی وجہ ہے کہ جنرل ایمن بلال جو ہے اس کو یہ کام سونپا گیا ہے۔ اس کو چائنا باقاعدہ اس کام کی تنخواہ دے رہا ہے۔ ان کو 6 مہینے دیے گئے ہیں بلوچستان میں صفائی کرنے کی۔ اور ادھر میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ نے جنرل بلال کو، سدرن کمانڈ کو، یہ اجازت دی ہے کہ وہ کسی کو بھی گولی مار دیں، ان کی کوئی مطلب ہے تفتیش نہیں ہوگی، وہ ہی کین شوٹ اینی باڈی۔ اب یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مائنز ہیں، یہاں پہ نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہے، سونا ہے اور بے شمار چیزیں ہیں جو آپ پھر ایک دفعہ میں کہوں گا کہ ذرا گوگل پہ تھوڑا سا کھوج لگائیں، کچھ آپ بھی محنت کریں نا۔
اور اس میں نئی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. تو اس کے علاوہ مین ان کا مقصد یہ ہے، جو یہ کیموفلاج کر رہے ہیں کہ جی اکنامک پروجیکٹ، ان کا مین جو ہے وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ گوادر میں ایک نیول بیس اور ایک ایئر بیس بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا کام شروع ہو چکا ہے. اس کا کام اکنامک کوریڈور کے نام پر پورٹ کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے اس طریقے سے انہوں نے کام شروع کر دیا، لیکن اصل کام نیول بیس کا اور ایئر بیس کا وہاں پہ ہو رہا ہے. اب اس کا نیول بیس بنانے کا اور ایئر بیس بنانے کا بھارت کو کیا اس کا مطلب ہے کہ کیوں چنتا ہونی چاہیے؟ وہ اس لیے کہ اب اس کے ذریعے جو ہے چائنا جو ہے ڈائریکٹ جو بحر ہند ہے، جس کو یہ عریبین سی کہتے ہیں، ہر چیز تو ان کی عرب ہے، لباس عرب، نام عرب، مذہب عربی، اوپر سے سمندر کا نام بھی بحیرہ عرب رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بحیرہ ہند ہے. تو انڈین اوشن ہے، اس کو یہ کہتے ہیں عریبین سی. تو اس کو ڈائریکٹ ایکسس پھر چائنا کو ہو جاتی ہے وہاں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ہے چائنیز نیول بیس، وہ چائنیز نیوی کو جو ہے ملاکا کی جو اسٹریٹ ہے اس میں چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو بلاک کر سکتے ہیں، اس میں چیلنج کر سکتے ہیں انڈیا کو. پھر یہ ہے کہ اس میں آکوپیشن آف گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے، یعنی یہ گلگت بلتستان کو آکوپائی کر رہے ہیں پوری طرح سے، اور بلوچستان کو آکوپائی کر رہے ہیں پوری طرح سے. یہ بات سمجھنے والی. پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے بلوچستان اگر آزاد نہیں ہوتا جلد سے جلد، تو پھر بھارت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چائنا کو کاٹنا، اس کا راستہ کاٹنا ٹوورڈز انڈین اوشن. اور ظاہر ہے کہ پھر اس وقت جو ہے اگر بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے تو پھر بلوچستان ایک رکاوٹ بن سکتا ہے چائنا کی اکنامک اور ملٹری ایکسپینشنزم کے لیے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے بلوچستان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے اس کا معاملہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھا جائے، سیکورٹی کونسل میں اجلاس بلایا جائے. اس وقت بھی سبی میں اور کولو میں شدید ملٹری آپریشن چل رہا ہے، اور مطلب ہے کہ وہاں پہ نہ نیٹ ہے نہ کچھ ہے، کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، فوج ہی فوج ہے وہاں پہ. لوگوں کو مار رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، جنگلات کو آگ لگا رہے ہیں. اس کے اوپر تو میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں. لیکن ایز وی اسپیک 24/7 جو ہے کہ صاحب سے وہاں پہ انہوں نے ڈبل شفٹ لگا کے ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. 3 شفٹوں میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. ایک شفٹ جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 8 گھنٹے کا آپریشن جو کرتے ہیں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر دوسرا فریش یونٹ جاتے ہیں، وہ 8 گھنٹے اس آپریشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر تیسرا جاتا ہے یونٹ، اور وہ جو ہے جا کے اس کو کرتے ہیں آپریشن کو. تو آپریشن کنٹینیوس چل رہا ہے، اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کی 2 بٹالینز جو ہیں، ترکی اسپیشل فورسز کی 2 بٹالینز، پاکستانی کمانڈوز جو ہیں SSG ان کے ساتھ، جس کا مشرف بھی اسی سے تھا، تربیلا میں ٹریننگ کر رہے ہیں. ٹریننگ کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ صاف کر رہے ہیں کہ بھئی کس طرح مطلب ہے ایکوینٹنس ڈیولپ کر رہے ہیں، وار ایکوینٹنس، کہ بھئی تاکہ ان کی کوارڈینیشن بہتر ہو. اور یہ جو ٹرکش فوج ہے، اس کو بلوچستان میں تعینات کیا جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس کو سی پیک کے روٹ پہ تعینات کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور اندر کی خبر یہ ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر، یعنی یہ پاکستان تھوڑی اناؤنس کرے گا، لیکن غیر اعلانیہ طور پر ٹرکش جو یہ فوج کے لوگ ہیں، یہ لائن آف کنٹرول پہ بھی کچھ مخصوص جگہوں پر تعینات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز پاکستان نے خریدے ہیں $1.5 بلین کے T-129، ان کو بھی ٹرکش پائلٹس ہی آپریٹ کریں گے. اب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے قمر جاوید باجوہ، اس نے 10 فروری کو یعنی 2 روز قبل اس نے سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جو فوجی مشقیں ہوئی تھیں اس حوالے سے اس نے لاجسٹکس جو سیٹ کی ہیں ساری، ان کا جا کر دورہ کیا باقاعدہ. اور اس دورے میں اس نے چیف آف لاجسٹک سیل جو ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر
اظہر صالح عباسی یہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ انہوں نے اس کا کیا ہے. اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 2021 میں بھارت کے خلاف اگر ہم نے جنگ کرنی ہوئی تو ہم نے اب اس کی مکمل تیاری کر لی ہے. تیاری کیا کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکا جو ہے، جہاں پہ میں آپ کو بتایا کہ 3 فوجیوں نے ایک نوجوان عورت کا ریپ بھی کیا ہے، وہ جگہ ڈسکا ہے، وہ سیالکوٹ. تو ڈسکا میں موجود ہے فارورڈ ڈمپنگ ڈیپو. فارورڈ کا مطلب ہے کہ لائن آف جو ایکچوئل فرنٹ لائن ہوتی ہے اس کے جتنا آپ نزدیک جاتے ہیں تو وہ پھر فارورڈ اس کو کہتے ہیں. دوسرا ریئر ہوتا ہے. تو فارورڈ ڈمپنگ ڈپو میں کور 1 آرمی کی 9 کوریں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اس میں جو کور 1 ہے اور کور 30 جو ہے ان کے لیے اسلحہ جو ہے بڑی مقدار میں پہنچا دیا گیا ہے. جبکہ بھارت پر حملے کے لیے آرٹلری ایمونیشن سیالکوٹ پہنچا دیا گیا، یعنی آرٹلری کا جو ایمونیشن ہوتا ہے وہ بھی پہنچا دیا گیا ہے سیالکوٹ میں. اس آرٹلری کا جو یہ پہنچایا وہاں پہ انہوں نے جو کنسائنمنٹ پہنچائی ہیں وہاں، یہ سانبا سیکٹر پر حملہ کے لیے استعمال کرنے کا اندیشہ ہے. جنرل باجوہ نے سیالکوٹ کے قریب جو فارورڈ ایئر بیس ہے اس کا بھی دورہ کیا اور اسلحہ کی جو ترسیل یعنی کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ویپنز کی، اس کی جو صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دریائے راوی کے محاذ پر بھی آرٹلری تعینات کر دی گئی ہے آلریڈی. اور لاہور میں جو تعینات ہے کور نمبر 4، میں نے آپ کو بتایا نا 9 کوریں ہیں، کور نمبر 1 اور کور نمبر 30 کے نے فرنٹ جو فارورڈ ڈیپوز ہیں وہاں پہ انہوں نے ڈمپنگ ڈیپوز میں اسلحہ ان کے لیے پہنچا دیا گیا ہے. یہ کور 4 ہے جو لاہور میں تعینات ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران اگر جنگ ہو جاتی ہے اس دوران جو ہے یہ سپلائی لائن کا کام کرے گی. یعنی جو بھارت کے اندر جب فوج چلی جائے گی، اگر چلی گئی، تو پھر ان کا کام ہوگا کہ یہ ان کو بھارت کے اندر اسلحہ پہنچائیں گے. یہ کور 4 کا کام ہوگا. اس کو انٹرمیڈیٹ آرمڈ بریگیڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فوج کی سینٹرل کمانڈ میں بھارت پر حملہ کے دوران ترکی کی اسپیشل فورسز کی مدد لینے کا سوال بھی ڈسکس ہو چکا ہے. اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD نے بابر کروز میزائل جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا بلوچستان میں، اور اس کی جو پلاننگ کی ہے ساری وہ جنرل ندیم ذکی منج نے کی ہے، جو DG ہے کس کا؟ SPD کا. SPD کیا ہے؟ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن. اور انہوں نے یہ جو بندہ ہے، یہ جو جنرل ہے ندیم ذکی منج، یہ پہلے کور 1 کا کمانڈر بھی رہا ہے. کور 1 کا، وہ کور 1 میں نے آپ کو بتایا نا جو لاہور میں تعینات ہے، جو کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا پہ یہ گھس جاتے ہیں تو انڈیا کے اندر پاکستانی فوج کو اسلحہ پہنچانے کے لیے یہ جو کور 1 ہے تو لاہور میں تعینات، یہ اس کا کمانڈر رہ چکا ہے. اس نے یہ میزائل جو بابر میزائل کا تجربہ ہوا ہے وہ اس نے کیا ہے. اب سوال آ جاتا ہے کہ یہ کیوں انہوں نے بابر میزائل کا تجربہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بابر میزائل کا تجربہ کیا اس لیے تاکہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ ان میزائلوں کے ذریعے جو چھوٹے نیوکلیئر ویپن ہوتے ہیں نا، وہ مذاق کر رہا تھا نا شیخ رشید، تو ہم سب ہنس رہے تھے پاؤ کے، وہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہے. تو پاؤ تو اس نے ایک مثالاً بات کی نا، لیکن جو چھوٹے اسمال نیوکلیئر ویپن ہوتے ہیں، بامز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیری کرنے کے لیے یہ بابر میزائل جو ہے، تو اس کی رینج دیکھ رہے تھے کہ یہ انڈیا میں کہاں تک، کتنے کلومیٹر تک، یہ کتنے ہزار کلومیٹر تک اندر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر وار ہیڈ اور نیوکلیئر جو بامز ہیں ان کے لیے F-16 استعمال ہوتا ہے. C-130 جو ٹرانسپورٹ پلین ہے، کارگو پلین ہے آرمی کا، وہ بھی استعمال ہوتا ہے. نیوکلیئر سمبرین بھی استعمال ہوتی ہے، فریگیٹس استعمال ہوتی ہیں، اور پھر یہ بیلسٹک میزائل تو استعمال ہوتا ہی ہے.
تو یہ دوستو صورتحال اس وقت چل رہی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اب جو ہے نا وہ وقت جو ہے نا ٹائم از ناٹ آن آور سائڈ سو اٹ سیمز. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم تو ویسے ہی کرونا نے تباہ کر دی، کالج بند، اسکول بند. تو ہمیں اب آرگنائز ہونا چاہیے گلی محلے کے لیول پہ، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو بارڈر ایریاز ہیں اس بارڈر کے دونوں سائڈ پہ آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان والے بارڈر کے سائڈ پہ لوگ سیبوٹاج کے لیے آرگنائز ہوں تاکہ پاکستانی آرمی کو اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ سیبوٹاج کر سکیں. اور اسی طرح سے بھارتی سائڈ پہ جو ہے لوگ رہتے ہیں، یوتھ رہتی ہے، نوجوان رہتے ہیں، ان کو اب آرگنائز ہونا چاہیے سول ڈیفنس کے لیے کہ ایک قسم کا آرمی کے جو بٹالینز یا بریگیڈز آئیں ان کو کیسے اسسٹ کرنا ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست، اگر کوئی کوکس چاہیے، مرہم پٹی کے لیے چاہیے، مطلب بے شمار چیزیں ہیں نا، لاجسٹکس کی ہیں اور چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے جو جاسوس ہوتے ہیں ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے جو ہے وہ والنٹیئر جو ہے کور ہمیں سول میں ہمیں اب اس طرف بڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسانوں کا آندولن ہے، یہ کسانوں کا آندولن جو ہے اس کو اب لپیٹنا چاہیے کیونکہ دیش کو بہت ساری اور بھی مور امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کا سامنا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا آندولن ہے اصل میں یہ آڑتیوں نے اس کے پیچھے آڑتی ہیں، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے جاگیردار ٹائپ کسان ہیں، اور جو اس خرید و گندم اور ان چیزوں کی خرید و فروخت میں جو ہے کھیتی باڑی کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت میں کمیشن ایجنٹس ہیں، بڑے بڑے موٹے تگڑے لوگ ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اب اس کے اندر اپنے لوگ جو ہے وہ گھسا دیے ہیں. میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنی آنکھیں اگر کھول کے رکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. اس وقت جو شخص جا کے کسانوں کے آندولن میں کھڑے ہو کے سیاست کرتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. سبسکرائب کیجئے، جوائن کیجئے. تھینک یو.